اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سورہ النساء کے پہلے رکوع کا مطالعہ جاری ہے اور اس سلسلے میں آیت نمبر 7 کو آپ نے ابھی سماعت فرمایا۔ اب اس کے ترجمے اور تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو ترکہ چھوڑا ہو والدین نے اور رشتہ داروں نے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں سے جو ترکہ ہے والدین اور رشتہ داروں کا۔ یہاں اب پہلی مرتبہ عورتوں کو وراثت کا حق دیا جا رہا ہے، ورنہ اسلام سے قبل عرب معاشرے میں عورت کا کوئی حق اور وراثت نہیں تھا۔ مما قل منہ او کثر، چاہے وہ وراثت تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ کا قانون اس پر ہر صورت میں پوری طرح نافذ ہونا چاہیے۔ نصیب مفروضہ، یہ حصہ ہے اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ اس قانون وراثت کی کس طرح بار بار تاکید آ رہی ہے۔ ساتھ ہی آپ یہ بھی دیکھتے رہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی کس طرح دھجیاں بکھرتی ہیں۔ ہمارے بہت سے علاقے، ہمارے ملک کے اندر بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ وہاں کے لوگ بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دینے کو کسی صورت تیار نہیں ہوتے، بلکہ اپنے رواج کی پیروی کرتے ہیں۔ شریعت کی کچھ چیزیں بہت اہم ہیں اور قرآن میں ان کا حکم انتہائی تاکید کے ساتھ آتا ہے۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا جا رہا ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور محتاج، یعنی جب وراثت کی تقسیم ہو رہی ہو تو اب اگر وہاں کچھ قرابت دار، کچھ یتیم اور کچھ محتاج بھی آ جائیں، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، تو انہیں بھی کچھ دے دلا دو اس میں سے اور ان سے معقول انداز میں بات کرو۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت وراثت تقسیم ہو رہی ہے اور وہ بالکل محتاج ہیں، تو ان کے احساس محرومیت کا جو بھی مداوع ہو سکتا ہے کرو اور ان سے بڑے اچھے انداز میں بات کرو۔ انہیں جھڑکو نہیں کہ ہماری وراثت تقسیم ہو رہی ہے اور یہاں تم کون آ گئے ہو۔ ان دو آیات میں، یعنی آیت نمبر 7 اور 8 میں، اللہ تعالیٰ نے 5 حکم دے دیے ہیں۔ پہلا حکم یہ کہ وراثت میں مرد ہی نہیں عورتیں بھی شریک ہیں۔ دوسرا حکم یہ کہ مال ہر حال میں تقسیم کرنا ہے، خواہ زیادہ ہو یا تھوڑا۔ تیسرا حکم یہ کہ مال وراثت جس قسم کا بھی ہو، جائیداد خواہ منقولہ یا غیر منقولہ ہو، سب کو تقسیم کرنا ہے۔ چوتھا یہ کہ وراثت کا حق اس وقت بنتا ہے جب کہ صاحب جائیداد واقعتاً مر چکا ہو۔ یہ نہیں کہ ادھر بڑے میاں ہسپتال میں داخل ہوئے، ادھر سارے حصے بٹ گئے۔ فرمایا کہ بٹوارہ مرنے کے بعد ہوگا۔ اور پانچواں یہ کہ قاعدہ تو یہ ہے کہ قریب ترین رشتہ داروں کو وراثت ملے گی، دور کے رشتہ داروں کو وراثت اس وقت ملے گی جب قریب کے رشتہ دار نہیں ہوں گے۔ اگر اتفاق سے تقسیم وراثت کے وقت دور کے رشتہ دار بھی آ گئے اور ان میں یتیم بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، غریب بھی ہیں، تو ان کو بھی تھوڑا سا دے دیا کرو اور ان سے نرمی اور سخاوت سے پیش آؤ۔ انہیں وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ یہ اس طرح ہوگا کہ جب وارث اپنے حصے کا مال لے لیں تو اپنے پاس سے کچھ نہ کچھ ان غریب اور محتاج رشتہ داروں کو بھی دے دیں کہ وہ خالی ہاتھ نہ جائیں، اور ان کے ساتھ محبت اور دلداری سے پیش آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ پتہ چلے کہ تقسیم وراثت کے وقت جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے۔ سیر چشمی اور بہت مروت کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 9 میں فرمایا جا رہا ہے
وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور ڈرتے رہنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر انہوں نے بھی چھوڑے ہوتے اپنے پیچھے ناتواں بچے تو ان کے بارے میں انہیں کیسے کیسے اندیشے ہوتے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو انہیں چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی سیدھی حق پر مبنی بات کریں۔ یعنی انہیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ یتیم جو اس وقت آ گئے ہیں یہ بھی کسی کے بچے ہیں جن کے سر پر باپ کا سایہ نہیں رہا، لہٰذا وہ ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں۔ اس رکوع کی آخری آیت ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں ناحق، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ تو اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ ان قریب بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ اندر کی آگ تو وہ خود اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں اور وہ خود بھی سموچے دوزخ کی بھڑکتی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ گویا ایک آگ ان کے اندر ہوگی اور ایک وسیع و عریض آگ ان کے باہر ہوگی۔ وہ لوگ جنہیں وراثت کی تقسیم میں معتبر بنایا گیا ہو وہ اس بات کا خیال کریں کہ بے شک یہ کسی اور کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کل مر جائیں اور ان کے بچے ان کے مال کے وارث ہو رہے ہوں۔ تو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور وراثت کی تقسیم میں سیدھی، صاف اور سچی بات کرنی چاہیے۔ اپنی رشتہ داری، قرابت اور دوستی کا کوئی لحاظ نہیں کرنا چاہیے، عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے اور تقسیم کرنی چاہیے۔ یہ 10 آیتیں بڑی جامع ہیں جن میں اس معاشرے کے پسماندہ طبقات میں سے ایک ایک کا خیال کر کے نہایت باریک بینی اور حکمت کے ساتھ احکام دے دیے گئے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔